ہے کہ یہ پاکستان کے اندر بے یقینی جو ہے، پاکستان کے اندر سیاسی بے یقینی، پاکستان کے اندر معاشی بے یقینی، پاکستان کے اندر داخلہ خارجہ پالیسیوں کے حوالے سے غیر یقینی، پاکستان کے اندر مہنگائی کے حوالے سے، پاکستان کے اندر الیکشن کے حوالے سے جو ایک غیر یقینی صورتحال سے ہم دوچار ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مجسمہ بنانے والے اعتراف جرم نہیں کر رہے، مجسمہ بنانے والے اعتراف نہیں کر رہے کہ ہم سے غلطی ہوئی۔ اور جب آپ ہزاروں لوگ کے پی کے میں بھرتی کر چکے تھے سوشل میڈیا پہ، اور وہ کروڑوں نہیں اربوں کھربوں روپیہ جو میرا اور آپ کا ان سوشل میڈیا پہ بیانیاں بنانے والوں کو دیا جاتا رہا، اور جب وہ بے نقاب ہوئے تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ آج ان کو کہاں سے تنخواہ دی جا رہی ہے؟ تنخواہ جو ہے فارن فنڈنگ، اگر فارن فنڈنگ جو الیکشن کمیشن نے تحقیق کے بعد بتایا کہ کہاں کہاں سے یہ کن کن ممالک سے یہ پیسہ آیا، تو اگر اس کو سنجیدہ لے کے اس پر کوئی ایکشن کیا جاتا تو آج آپ کو معلوم ہو جاتا کہ وہ تنخواہ وہاں سے آ رہی ہے۔ پھر آپ کو یہ معلوم ہو جاتا کہ 9-10 مئی کو جو تانے بانے ہیں پاکستان سے باہر کن ممالک سے ملتے ہیں، کن قوتوں سے ملتے ہیں، مگر کسی نے یہ زحمت نہیں کی کہ ان کو کٹہرے میں کھڑا کرنے کی، جنہوں نے یہ ساری منصوبہ بندی 2017-18 میں کی۔ اور آج بھی ایک دیکھیں بات کہ پرنٹ میڈیا کی ہیڈ لائنز، الیکٹرانک میڈیا کی ہیڈ لائنز یہ بن رہی ہیں کہ نواز شریف کے کاغذات چیلنج کر دیے گئے۔ اور یہ کاغذات جو چیلنج کیے گئے ہیں، کیا یہ 17-18 کا کردار نہیں ہے؟ آج بھی ہمیں کوئی پھر یہ کہتا ہے کہ ان کو لیول پلینگ فیلڈ ہے، ہماری تو فیلڈ بھی پوری نہیں ہے، لیول کہاں سے آ گیا؟ یہ ایک لٹکتی تلوار ہمارے سارا جواز بنا کے لوگ چیلنج کر رہے ہیں، اور سارا گند جو تھا ہم پہ ڈالا گیا سیسیلین مافیا کا، آج تک اس کو واپس نہیں لیا گیا، مگر دوسروں کے لیے گڈ ٹو سی یو اور معصوم کے الفاظ نئے دے دیے گئے۔ مگر کیا میرے لیے یہ الفاظ مناسب نہیں استعمال کرنا، جبکہ مجھے بری بھی کر چکے ہیں، اور جبکہ پوری دنیا کو علم ہے کہ پوری پاکستان تو کیا پوری دنیا میں کہیں یہ قانون نہیں ہے کہ کسی آپ پولیٹیشین کو تاحیات نااہل کر دیں، مگر وہ ایک دباؤ میں لانے کے لیے، دنیا کو بتانے کے لیے، ذہن سازی کرنے کے لیے جو ایک فیل کیا گیا اور صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ کسی دوسرے کے ہاتھ میں تھما دیا گیا، اس کے باوجود بھی اس کے پاس سرٹیفکیٹ، اس پلے بوائے کے پاس صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ اسی طرح رہے، اور جو بری ہو گیا ہے اس پر نااہلی کی تلوار جو ہے وہ لٹکائی رکھے۔ کیا اس کو لیول پلینگ فیلڈ کہتے ہیں یا اس کو انصاف کہتے ہیں؟ اور میں یہ گزارش کروں گا کہ کوئی بھی شخص آپ اس کو اس کے جرم کی سزا دیتے ہیں تو دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہے، اور پاکستان کے قانون میں بھی ایسا نہیں ہے کہ آپ 5 سال سے زیادہ اس کو نااہل رکھیں جب وہ اپنی سزا پوری کر چکا ہو یا بری ہو چکا ہو۔ تو میں یہ کہوں گا کہ خدا کے لیے اداروں کو دیکھنا ہوگا کہ پاکستان کے اندر جو غیر یقینی صورتحال پیدا کر دی گئی ہے 17-18 کے فیصلوں نے، یا آج بھی جس طرح سوشل میڈیا پہ آپ دیکھیں کبھی چل رہا ہوتا ہے جاوید لطیف کے حوالے سے کہ اس کو تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، کبھی کسی بلال ورک کے حوالے سے چلایا جا رہا ہوتا ہے، اور دونوں فیک نیوز، اور چلا کون رہا ہے؟ وہی ہزاروں لوگ جو کے پی کے سے بھرتی کیے گئے تھے،
ہمارے خلاف بیانیاں بنانے کے لیے، مگر آج تک ان کو توڑا نہیں جا سکا، آج تک ان کو کٹہرے میں کھڑا نہیں کیا جا سکا، آج تک ان سے پوچھا نہیں جا سکا کہ ریاست مخالف بیانیہ کیوں بنایا جاتا ہے اور کن کے کہنے پہ بنایا جاتا ہے۔ اسی طرح میری ایک گزارش ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ 9-10 مئی کا منصوبہ ساز جو تھا، جس نے یہ ساری منصوبہ بندی کی، جو ماسٹر مائنڈ تھا، وہ آج بھی مقبول ہے۔ میں اگر نہ بھی مانوں اس کو، جو کہ میں نہیں مانتا کہ وہ مقبول ہے، مگر ان کے کہنے پہ اگر اس بات پہ تھوڑا غور کر لیا جائے تو کیا وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ 9-10 مئی کو ریاست مخالف جو بیانیہ تھا، پاکستان کی تنصیبات پر جو حملہ تھا، اس کو اکثریت پاکستان میں رہنے والے جو ہیں پسند کرتے ہیں؟ یہ تو اور لمحہ فکریہ ہے اداروں کے لیے۔ اور جو 9-10 مئی کو حملہ کیا گیا، کیا فوج پہ حملہ نہیں تھا؟ اور کیا فوج کو آج بھی جس طرح ڈرایا دھمکا کے وہاں سے نکلنے کی خواہش کوشش کی جا رہی ہے، کیا پاکستان کی فوج کو ڈرایا دھمکایا جا سکتا ہے؟ نہیں ڈرایا دھمکایا جا سکتا۔ میں فوج کی بات کر رہا ہوں، میں کسی شخص کی بات نہیں کر رہا۔ جواب ان کو دینا چاہیے۔ 7-8 ماہ ہو گئے، یہ پردہ، یہ مٹی ڈالو پروگرام نہیں چل سکتا، اور اس وجہ سے مجھے اندیشہ ہے، اور مجھے اندیشہ ہی رہے تو بہتر ہے، بلکہ میں اس سے آگے محسوس کر رہا ہوں چیزوں کو کہ چکوال کا شخص جو ہے اس ساری صورتحال سے، غیر یقینی صورتحال سے جو ماحول بنایا جا رہا ہے، جو بن رہا ہے، اس سے چکوال کی شخصیت، جس نے میرے پہ بھی بڑا تشدد کروایا تھا، میں نے تو آج تک اس کا نام نہیں لیا، مگر یہ جو نیوز چل رہی ہیں کوئی جمشید دستی کے حوالے سے، کسی اور کے حوالے سے، میں اپنے پاکستان کے اداروں کو یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خدا کے لیے اس کی انویسٹیگیشن کروائی جائے، حقائق کیا ہیں، قوم کو بتایا جائے۔ دنیا میں ہم بدنام ہو رہے ہیں۔ اگر کسی نے کیا ہے تو اس کو سزا ملے، اور اگر کسی نے ڈرامہ کیا ہے تو اس کی بھی سزا ملنی چاہیے، تاکہ دوبارہ اس طرح کا کوئی ڈرامہ نہ کرے، تاکہ دوبارہ کوئی اس طرح کا، وہ جو ہزاروں لوگ بھرتی کیے ہوئے تھے، وہ دنیا میں پاکستان کے اداروں کو یا پاکستان کو بدنام نہ کریں۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اگر وہ ماحول جو چکوال کا شخص، اب کیونکہ ماسٹر مائنڈ وہ ہیں، وہ جو بنا رہے ہیں بیفور الیکشن یا آفٹر الیکشن، اس ماحول سے پاکستان کا خدا نخواستہ نقصان کرنے کے لیے اور اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے، جن کو انہوں نے پروان چڑھایا تھا اور آج تک ان کی حفاظت کی جا رہی ہے، اگر اس کے بارے میں سنجیدگی سے نہ لیا گیا، اداروں نے نہ لیا، انصاف کے اداروں نے کٹہرے میں ان کو نہ بلایا، تو پاکستان کے اندر خدا نخواستہ وہ 9-10 مئی کا ری پلے کرنے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ دوسرا میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو بڑا ایک شور اٹھا ہے، 2434 کے قریب پیپر فائل کیے پی ٹی آئی کے لوگوں نے، اور 2300 سے زیادہ ان کے منظور ہوئے، اور پاکستان کے اندر، میں کوئی کسی کا ترجمان نہیں ہوں، کسی ادارے کا ترجمان نہیں ہوں، میں ایک حقیقت بیان کرنے لگا ہوں کہ 2018 میں یہ 12% تھے جو ریجیکٹ ہوئے پیپر، 2000 12% ہیں، اور 2013 میں 14% تھے جو مسترد ہوئے۔ مگر ہمارے لوگوں سے آخری دن ٹکٹ چھین لیے گئے 2018 میں،
48 کے قریب نیشنل اسمبلی کے وہ لوگ جو پیپر فائل کر چکے تھے اور ٹکٹ جمع کروا رہے تھے، آخری دن ان سے لے لیے گئے تاکہ اور کو ٹکٹ دے نہ سکیں، سیٹیں خالی رہ گئیں۔ جس طرح سینٹ کے الیکشن بغیر نشان کے ہمارے سینیٹر نے الیکشن لڑا، آج اٹھتا ہے کہ وہ معصوم ہے، مقبول ہے۔ ہمارے لیے تو کسی نے یہ زبان نہیں کھولی تھی کہ یہ بڑا ظلم ہے اور یہ بڑے معصوم ہیں۔ آج تو کہا جاتا ہے کہ جناب پیپر چھینے گئے، اس وقت تو پیپر کے ساتھ اس کی فیملی کو اٹھا لیا جاتا تھا۔ یاد ہوگا آپ کو جب ایک زراعت کا لفظ لوگوں کے جی محکمہ زراعت کا نام سنا تھا آپ نے، آج تو لوگ محکمہ زراعت کو نہیں دیکھ رہے، یہ ملبہ ہمارے پہ ڈالا جا رہا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ مسلم لیگ نون، اور تاثر دیا جا رہا ہے کہ مسلم لیگ نون کمزور وکٹ پہ ہے یا پبلک میں کمزور ہے، فیس نہیں کر پا رہی، کہا جا رہا ہے۔ تو ان کو یاد ہونا چاہیے 2018 میں ظلم کا سورج سوا نیزے پہ تھا، اس وقت بھی مسلم لیگ نون کتنی مضبوط تھی، کتنی پاپولر تھی۔ آج تو کچھ فیلڈ ہمیں مل رہی ہے، کچھ مکمل فیلڈ نہیں ہے۔ اس کے باوجود میں یہ کہوں گا کہ اگر پاکستان کے اداروں پہ حملہ کرنا اور خاص طور پر ایک دفاعی ادارے پہ حملہ کرنا جرم نہیں ہے اور اس کا دفاع کیا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے کچھ کالم نویسوں کی طرف سے، کچھ اینکر حضرات کی طرف سے کہ جناب اس کو بھی موقع دیا جائے۔ اگر یہ رویہ، اور یہ کہا جاتا ہے کہ 2018 میں یہ ہوا تھا، آج نواز شریف آ گئے، بھٹو کے ساتھ یہ ہوا تھا، وہ 34 سال 35 سال ہو گئے، پیپلز پارٹی آج بھی زندہ ہے، تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا ذوالفقار علی بھٹو نے دفاعی ادارے پہ حملہ کروایا تھا، نواز شریف کو ہائی جیکر بنایا تھا، تو نواز شریف نے دفاعی ادارے پہ حملہ کیا تھا؟ کس جماعت نے دفاعی ادارے پر ریاست پر حملہ کیا تھا اور آج اس کو فیلڈ دی جا رہی ہے؟ تو اس کو بھی فیلڈ ملنی چاہیے۔ اور اگر پاکستان کا آئین قانون ہے کہ پاکستان پر حملہ آور ہونے والوں کو دہشت گرد، باغی اور ملک دشمن کہا جائے گا، سزا ملے گی، تو پھر اس کو کیوں نہیں دی جا رہی؟ مسئلہ صرف اتنا ہے۔ اور اس کے بعد آپ جو چاہتے ہیں کریں، مگر الیکشن کسی طرح بھی ایک روز کے لیے بھی ملتوی ہونا، جواز کسی چیز کو بنا کے یا کوئی یہ غیر یقینی صورتحال سے پاکستان کے ووٹر کو، پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو نکالنا اداروں کی ذمہ داری ہے۔ اور جو یہ ماحول بنا رہے ہیں، جو یہ بے یقینی پھیلا رہے ہیں، ان کا محاسبہ کرنا ریاستی اداروں کی ذمہ داری ہے، تاکہ ایک یقین سے الیکشن کی طرف بڑھا جائے اور یقینی بنایا جائے ہر دو شکل میں کہ الیکشن 8 فروری کو ہی ہوں۔ اسی میں پاکستان کی بھلائی ہے اور اسی میں پاکستان کو دلدل سے نکالنے کا طریقہ ہے، ایک فارمولہ ہے۔ اس کے بغیر پاکستان مزید دلدل میں پھنستا جائے گا۔ آپ کہہ رہے ہیں جس طرح سے کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ جو کہہ رہے ہیں کہ دی جا رہی ہے، ہمیں تو کچھ حصہ دیا جا رہا ہے، اور جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ انہیں معصوم اور مظلوم کہا جا رہا ہے، اور شاید آپ کہہ رہے ہیں کہ ہواؤں کا رخ تبدیل ہو رہا ہے، تو مسلم لیگ نون اس کے اگینسٹ کیا پلاننگ کر رہی ہے یا کیا سوچ رہی ہے؟ کیا احتجاج کرے گی، دھرنے دے گی، یا پھر اسی طرح سے آپ کی خالی پریس کانفرنس ہوگی؟ دیکھیں، میں تو یہ واضح کرنا چاہتا تھا اور چاہتا ہوں کہ جو تاثر دیا جاتا تھا کہ ساری سرپرستی جو ہے
وہ مسلم لیگ نون کی جا رہی ہے. میں یہ کہتا ہوں ہمیں کسی سرپرستی کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں لیول پلینگ فیلڈ دی جائے. ہمیں کسی سرپرستی کسی کی ہمدردی کی ضرورت نہیں ہے. حقائق قوم کے سامنے رکھے جائیں. ہم تو یہ کہتے ہیں 2017-18 میں جو کردار تھے, جو اس مجسمے کے لیے کیا گیا, جو ذہن سازی لوگوں کی گئی, جب تک اداروں کی طرف سے دو ٹوک یہ بتایا نہیں جاتا قوم کو کہ حقائق کیا ہیں, کیوں اس کی مدد کی گئی اور کس طرح ملک کو برباد کن لوگوں نے اپنے عزائم کو پورا کرنے کے لیے کیا, اس وقت تک پاکستان کے اندر سے غیر یقینی صورتحال اور سوشل میڈیا پہ جو ایک کیمپین, جو ایک تحریک چلائی جا رہی ہے, اس کے اثرات زائل نہیں کیے جا سکتے. میاں صاحب یہ بتا دیں, آپ پرانے اتحادی آپ کے مولانا فضل الرحمان جو تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں, وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ الیکشن اگر آگے ہو جائے تو کوئی حرج نہیں اس میں, تو آپ ان کے بیان کی مذمت کرتے ہیں, آپ کہتے ہیں ان کا بھی محاسبہ ہونا چاہیے. دیکھیں میں تو اپنی بات کرنے والا بندہ ہوں. میں نے تو آپ کو کہہ دیا کہ الیکشن ایک دن آگے جائیں گے تو پاکستان کے لیے مسائل اور بڑھتے جائیں گے. یہ حل نہیں ہے کہ کسی چیز کو دے کے ہاں ہر ایک کو تحفظ دینا, کسی بھی کارکن سے لے کر لیڈر تک, ہر جماعت کے کارکن کو, ہر جماعت کے لیڈر کو, ہر کینڈیڈیٹ کو تحفظ دینا یہ ریاست کی ذمہ داری ہے. مگر کسی چیز کو جواز بنا کے الیکشن کو ملتوی کرنا یہ ریاست کے مفاد میں نہیں ہے. میاں صاحب بتائیے گا, آپ نے بھی جمشید دستی کی ویڈیو کا ذکر کیا تو اس کی انویسٹیگیشن تو ہونی چاہیے. آپ کے خیال میں وہ بھی ایک فیک پروپیگنڈے کا حصہ ہے؟ اور دوسرا ایک ویڈیو سوشل میڈیا پہ آپ کے بارے میں بھی وائرل ہوئی ہے کہ کوئی شخص ہے جو آپ سے سوال کر رہا ہے اور پھر اس کو باہر نکال دیا جاتا ہے, اس پہ بھی ذرا تذکرہ کیجیے. میں نے تو آپ کو, شاید آپ لیٹ آئے ہیں, میں نے تو کہہ دیا, پہلے اپنے سے شروع کیا. میرے پی ٹی آئی کے ایک بلال ورق صاحب ہیں, ان کے حوالے سے کہ ان پر تشدد ہوا, ان ساری چیزوں کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. میری ویڈیو, بلال ورق کی ویڈیو, جمشید دستی کی ویڈیو, دیکھیں بات سیدھی سی ہے, پاکستانی ہیں, ایک دوسرے کو پسند نہ کریں وہ الگ بات ہے, مگر پاکستان کے ساتھ ظلم کر دیں, دنیا بھر میں آپ اس کی تذلیل کا باعث بنیں, تو وہ کسی طور پر قابل قبول نہیں ہے. نون لیگ ابھی تک اپنا بیانیہ نہیں بنا سکی ہے, 9 مئی کے بعد ان کے پاس کوئی بیانیہ نہیں, اس لیے وہ عوام کے پاس بھی نہیں جا رہی, تو کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں جو 9-10 مئی کے منصوبہ ساز تھے آج تک وہ شرمندہ نہیں ہیں. 9-10 مئی کے جو منصوبہ ساز تھے, کبھی کسی کو مرکزی کردار مل جاتا ہے, جس طرح کہ جیل والے کو پہلے مرکزی کردار حاصل تھا, آج چکوال والے کو مرکزی کردار حاصل ہے. اگر وہ سارا کچھ یہ کرتے جائیں اور آپ ہم سے یہ توقع رکھیں کہ ہم ایسا بیانیہ بنائیں خدا نخواستہ جو پیٹرول بم پھینکنے والا ہو, جو عمل آپ مسلح جتھوں کے ذریعے کریں, تو وہ معافی چاہتا ہوں, ہم کمزور لوگ ہیں ریاست کے سامنے, ہم ایسا نہیں کریں گے. ہم پاکستان مخالف قوتوں کے لیے طاقتور ہیں, طاقت رکھتے ہیں پاکستان کا دفاع کرنے کی, مگر پاکستان پر حملہ کرنے کی کبھی جرت نہیں کر سکتے. میاں صاحب 2 سوال آپ سے چھوٹے ایک کو کر لیں پہلے. پہلا ایک یہ ہے کہ جمشید دستی کی ویڈیو کو تشبیہ دی جا رہی ہے بنگلہ دیش کے حالات سے سوشل میڈیا پر, تو اس کے حوالے سے اب یار میری بات سنیں, آپ سوال لمبا کر رہے ہیں, 1 سیکنڈ پہلے یہ جواب میں نہیں, آپ نے بات ایسی کر دی ہے. دیکھیں بات یہ ہے, اس کو دی جا رہی ہے, اس پر کاؤنٹر نیریٹو آپ کی طرف سے کوئی نہیں آ رہا. نہیں میرا نہیں ہوتا, یہ ریاست کا کام ہے. میری بات سیدھی سی ہے, میں نے تو ریاستی اداروں سے کہا ہے, میں کوئی حکومت تھوڑی ہوں, میں حکومت میں بیٹھا ہوں. میں تو آپ کو یہ کہہ رہا ہوں ریاستی اداروں کی ذمہ داری ہے کہ میرے حوالے سے, کسی اور کے حوالے سے, یا جمشید دستی کے حوالے سے فیک نیوز اگر ہے تو جمشید دستی کو کٹہرے میں کھڑا کرنا چاہیے, اور اگر اس پہ ایسا ہوا ہے تو کرنے والے کو کٹہرے میں کھڑا کرنا چاہیے. مگر یہ ایک کہہ دینا, کیا اس سے بڑے واقعات جو ہوئے ہیں آپ ان کو تشبیہ نہیں دیں گے؟ مگر جب اس وقت ہم تشبیہ دیتے تھے
کہ آپ کیا جا رہا ہے نہیں تو بحث نہ کریں. بتائیے گا کہ ابھی آپ نے کہا کہ کوئی نہ کوئی جواز بنا کے تو الیکشن ملتوی کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے, تو اس کے پیچھے کون سی ایسی قوتیں ہیں؟ کیا وہی چکوال والا شخص ہے یا کچھ اور قوتیں ہیں, یا وہ چکوال والا اگر ہے تو کیا وہ اتنا طاقتور ہے کہ تمام ادارے جو ہیں وہ اسی کی بات مانیں گے اور الیکشن ملتوی ہو جائیں گے یا ڈیلے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو بااثر شخصیات آج بھی ہیں, آپ کو ہمیشہ میں کیونکہ کسی جماعت کی خالی ترجمانی نہیں کرتا, میرا پاکستان ہے, میں پاکستان کی ترجمانی بھی کرتا ہوں, پاکستانی قوم کی ترجمانی بھی کرتا ہوں. میں نے اس پاکستان کے لیے چکوال والے شخص کا بڑا تشدد برداشت کیا ہے, میں نے آئین قانون کی بالادستی کے لیے بڑا تشدد برداشت کیا ہے. میں زندہ بھی ہوں اور میرے سامنے ہر چیز لٹ جائے, میرا زبان بندی نہیں کو کر سکتا. میں یہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ چکوال والی شخصیت سے لے کے دیگر شخصیات بھی جو کوئی ریٹائر ہو گئی ہیں یا کچھ اداروں میں آج بھی کام کر رہی ہیں, آج جو کچھ سہولت کاری میسر ہے اس مائنڈ سیٹ کو, اس جدوجہد کرنے والوں کو, کیا ان کا بیانیہ چینج ہو گیا؟ ان کا ایک بیانیہ تھا کہ نیوٹرل جو ہوتے ہیں وہ جانور ہوتے ہیں اور اگر ان کی مدد کریں تو ٹھیک ہے, اگر ان کی مدد نہ کی جائے, ادارے کے متعلق وہ کہتے تھے. کیا آج اس ادارے کے خلاف وہ الیکشن لڑ رہے ہیں یا ان سے مدد مانگ رہے ہیں؟ کلیئرٹی لائیں. اور دوسرا, جو طاقتور شخصیات ہیں, کیا اداروں کے علم میں نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہی ہیں اور کیا کیا ہو رہا ہے؟ پاکستان میرا مشکل میں پھنس جائے اور میں دیکھتے ہوئے بھی چپ رہوں, کیوں چپ رہوں؟ میں یہ آپ کو ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ایک سہولت کاری دی جا رہی ہے. اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ اداروں میں بیٹھے لوگ جو ہیں ان کو بڑی کلیئرٹی سے بتانا چاہیے کہ دنیا بھر سے کون سی دباؤ ان کے سامنے ہے, کون سی رکاوٹیں ایسی ہیں جو پاکستان پر حملہ کرنے والے لوگوں کو 7 ماہ ہونے کے باوجود سزا نہیں دے پا رہی. 24 گھنٹے میں برطانیہ میں ریاست پر حملہ کرنے والوں کو اگر سزا مل سکتی ہے, اگر 6 جنوری کو امریکہ میں ایک کیپٹل ہل پر حملہ کرنے والوں کو ساری انویسٹیگیشن کر کے قوم کے سامنے وہ سوشل میڈیا پہ کام کرنے والے تھے یا ذہن بنانے والے لوگ تھے یا جو حملہ آور لوگ تھے, سب کو سامنے لایا جا سکتا ہے, قوم کا ذہن کلیئر کیا جا سکتا ہے, تو میری ریاست اتنی کمزور ہے, میری ریاستی ادارے اتنے کمزور ہیں کہ 7 ماہ ہونے کے باوجود بھی ان لوگوں کو قوم کے سامنے نہیں لایا جا سکا, بلکہ الٹا یہ کہا جاتا ہے کہ یہ مقبول ہیں. کیسے مقبول ہیں؟ وہ مقبول ہو نہیں سکتے. ریاست کے اوپر رہنے والے لوگ جو ہیں وہ ریاست پر جان دینے کے لیے تیار ہیں. ہاں ایک بات ضرور ہے کہ ریاست میں بسنے والے 7-8 کروڑ لوگ مایوس اس لیے ہو رہے ہیں کہ ان کو 2 وقت کی روٹی نہیں مل رہی, وہ پریشان اس لیے ہیں کہ ان کو 2 وقت کی روٹی نہیں مل رہی. مگر یہ سارا ایک چکر چلایا جا رہا ہے کہ 16 ماہ میں ایسی پالیسیاں بنائی گئی کہ اس کی وجہ سے روٹی نہیں مل رہی یا مہنگائی بڑھی. بھائی بات یہ ہے کہ 2017 تک نواز شریف کی پالیسیوں کے اثرات جو تھے وہ 4 سال میں ضائع ہوئے. مثبت اثرات جو اس نے معیشت کو سنبھالا دیا, جو ڈالر کو کنٹرول رکھا, جو قرضے کم کیے, جو قسطیں ادا کی, مہنگائی کم رہی, اس کے اثرات 4 سال تک آتے رہے. اور جو 4 سال کا کیا دھرا تھا اس کے اثرات 16 ماہ میں بھی ضائع نہ ہو سکے. مگر 16 ماہ کی حکومت نے جو پالیسیاں کی اس کے اثرات مثبت جو ہیں وہ آج نگران سیٹ اپ میں قوم کو نظر آ رہے ہیں. جو معیشت سنبھل رہی ہے, مہنگائی کنٹرول ہو رہی ہے. اگر 16 ماہ میں بہتر پرفارم نہ کیا ہوتا تو آج مہنگائی اور بڑھ چکی ہوتی. ایک شخص نہیں ہوتا,
बहुत सी शख्सियात, बहुत से लोग और अदारों का असर रसूख जो उनका माजी बता रहा है, तो ये काम होते हैं और रियासत मुखालफ बयानियाँ या रियासत मुखालफ ज़हन साजी सिर्फ पाकिस्तान के अंदर से नहीं होती। इसकी फंडिंग जो है, जिस तरह इलेक्शन कमीशन ने बड़ी डिटेल से बताया था कि कहाँ कहाँ से ये पैसा आया, आज भी जो सोशल मीडिया पे काम करने वालों को तनख्वाह दी जा रही है वो ही उसी फंड से दी जा रही है। बेशुमार पहलुओं का जायज़ा लेना चाहिए, बेशुमार पहलुओं से ये मददगार साबित चीज़ें हो रही हैं, तो ये रियासत का काम है उसको ड्रेस करना। जिसमें आप ये बता रहे हैं कि एक चकवाल का जो शख्स है उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही, तो ये उसी का तसलसल है कि आप जो मौजूदा जो कर रहे हैं उनको प्रोटेक्ट जो है वो आने वाला करेगा, जैसे ये कर रहे हैं उस शख्स को या उस शख्सियात को। तो आप सियासतदानों को नहीं चाहिए कि वो भी एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हों, इस हवाले से कानून साजी करें। नहीं तो आप बयानियाँ दें, इलेक्शन आ रहे हैं तो इलेक्शन में आप खुल कर बताएं कि अगर हम इक़्तिदार में हैं तो हम ये करेंगे। अब जिस सोशल मीडिया की आप बात कर रहे हैं उसमें आपके पास वज़ारत इत्तलात रही आपकी जमात के पास, तो उसमें जो पीटीवी में और जो उनके ज़ैली इदारों में जो लोग सोशल मीडिया के उनके हुकूमतें या हम बाइख्तियार थे ना, उसका अंदाज़ा आपको 2017 में हो गया होगा, और जितने बाइख्तियार 16 माह में थे उसका अंदाज़ा आपको हो गया होगा। अगर इतने बाइख्तियार होते तो हज़ारों लोग जो खैबर पख्तूनख्वा में भर्ती सोशल मीडिया में किए गए थे, आज तक उनके ख़िलाफ़ क्यों नहीं एक्शन हुआ? वो 9-10 मई का वाक़या ना होता तो उस पर पर्दा पड़ा रहता। उस पर पर्दा उठा है जब रियासत की ईंट से ईंट बजा दी उन्होंने। तो मैं आपसे नहीं कह रहा, मैं तो अपने आप से भी ये कह रहा हूँ और अदारों से भी कह रहा हूँ कि खुदा के लिए उनको बेनकाब किया जाए। और दूसरी बात आपकी ये है कि जो कब किया जाएगा तो कब रुकेगा, तो मैं तो ये कह ही सकता हूँ कि रुकना चाहिए। मैं तो ये कह ही सकता हूँ कि जो ताकतवर हलके हैं कब तक इंतज़ार करेंगे कि खुदा न खास्ता कोई और सानिया हो जाए तो उसके बाद हम होश में आएंगे? ऐसा नहीं होता। थैंक यू। बताइएगा कि जो मौजूदा इलेक्शन है आने, यानी कि इलेक्शन कमीशन है, इसमें आपको इत्मीनान है? और जो इलेक्शन से आपके उम्मीदें थी वो क्या पूरी हो पा रही है कि नहीं? देखें, बात यह है कि सिर्फ इलेक्शन कमीशन पे इत्मीनान होना काफ़ी नहीं है। क्या सोशल मीडिया इलेक्शन कमीशन के कंट्रोल में है? क्या जो सोशल मीडिया पे दस्ती साहब या किसी और साहब की ऑडियो वीडियो आएंगी या आती हैं या पेपर छीनने की बातें की जाती हैं जो कि आज तक साबित नहीं किया जा सका कि किस से छीनी गई? जो मुस्तरद पेपर हुए हैं, क्या तहमीना दौलताना के या उसके बेटे के, उसका तल्लुक किस जमात से है? पीटीआई से है या मुस्लिम लीग से है? उसके पेपर रिजेक्ट नहीं हुए? क्या शहूपुरा से मुस्लिम लीग के लोगों के पेपर रिजेक्ट नहीं हुए? क्या 10-12% जो लोग जिनके पेपर रिजेक्ट हुए हैं वो 10-12% तमाम जमातों के लोग हैं? वो पीपल्स पार्टी से भी बसता है, MQM से, जमात इस्लामी से, JUI से, मुस्लिम लीग से, PTI से, सबसे वाबस्ता है। मगर वो कह देना ये सारी कैंपेन सिर्फ सोशल मीडिया पे है, ज़मीन पे कुछ नहीं है। और अगर सोशल मीडिया पे कैंपेन करने से इलेक्शन के नतायज लिए जा सकते हों तो फिर जलसे जुलूसों की ज़रूरत नहीं है। सब लोग जो हैं वो कैंपेन पे पैसा खर्च करने की बजाय, जलसे जुलूसों पे खर्च करने की बजाय सोशल मीडिया पे हज़ारों लोग बैठा दें और अपना एक बयानिया बना लें। मियां साहब, आपके अपने ओपनिंग बैट्समैन मियां नवाज शरीफ अभी तक बैकफुट पे हैं, वो खुद कोई जलसा नहीं कर पाए, किसी भी बड़े जलसे में उन्होंने शिरकत नहीं की। इसकी क्या वजह और कब निकलेंगे? जब आपकी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी ये बातें करने की, उस वक्त निकल आएंगे। आपकी ख्वाहिश ये है कि हम टिकटों की तकसीम के बगैर ही बाहर आ जाएं, तो वो आपकी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकते।